أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں ذرا. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مجھ پہ مولا کی جو ادنا سی نظر ہو جائے، مجھ پہ مولا کی جو ادنا سی نظر ہو جائے، مجھ پہ مولا کی جو ادنا سی نظر ہو جائے، بہت آسان یہ مدحت کا سفر ہو جائے، بہت آسان یہ مدحت کا سفر ہو جائے. ایک لمحے کو جو مولا کا گزر ہو جائے، ایک لمحے کو جو مولا کا گزر ہو جائے، رشک فردوس بری یہ میرا گھر ہو جائے، رشک فردوس بری یہ میرا گھر ہو جائے. مڑ کے دیکھوں بنا میں جنت رضوان کی طرف، مڑ کے دیکھوں بنا میں جنت رضوان کی طرف، حاضری روضہ سرور پا اگر ہو جائے، حاضری روضہ سرور پا اگر ہو جائے.
میں نے اس دل میں بسا رکھا ہے شبیر کو جب، میں نے اس دل میں بسا رکھا ہے شبیر کو جب، کیوں نہ پھر دل میرا شبیر نگر ہو جائے، کیوں نہ پھر دل میرا شبیر نگر ہو جائے۔ شاہ کا دوست یزیدی نہیں ہوگا ہرگز، شاہ کا دوست یزیدی نہیں ہوگا ہرگز، چاہے دنیا یہ ادھر اور ادھر ہو جائے، چاہے دنیا یہ ادھر اور ادھر ہو جائے۔ کربلا جانے کی ہر دل میں تمنا ہے ندیم، کربلا جانے کی ہر دل میں تمنا ہے ندیم، کربلا جانے کی پھر دل میں تمنا ہے ندیم، شاید جو چاہیں ابھی سامان سفر ہو جائے، شاید جو چاہیں ابھی سامان سفر ہو جائے، شاید جو چاہیں ابھی سامان سفر ہو جائے۔ جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ آل عمران کہاں، آل زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے، چاہے مشکی ذات دے یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو جدا مجھ پہ ہے در نہ لبی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا، اس بہن کو بخدا تجھ سے ہے داشتی بڑی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل حرم،
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على الرسول العربي المكي المدني القرشي الحربي الهاشمي إن الله بعلمه اصطفى وبالغيبه ارتضى الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پر محمد وآلہ یا علی اللہم صلی علیہ قبل اس کے اس سورہ مبارکہ کے ذیل میں کچھ دیر آپ حضرات سے گفتگو کروں. آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم محمد وسیع رضوی ابن محمد ذکی رضوی کو روح کی وصال فرما دیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. قرآن مجید کا ایک مختصر سا سورہ جو تقریباً ہم سب کو یاد ہے، جس میں خداوند عالم قسم کھا رہا ہے. واو قسم ہے. والعصر زمانے کی قسم، عصر کی قسم، تمام عصروں کی قسم، کسی خاص زمانے کی قسم یا کسی خاص عصر کی قسم یا نماز عصر کی قسم. اس قسم کے بعد خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسران میں ہے. خسران کا ترجمہ اردو میں کر دیا جاتا ہے گھاٹے میں. سب سے پہلا مسئلہ یہاں پر جو کسی بھی انسان کو غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہاں پر خداوند عالم قسم کھا رہا ہے، جبکہ قسم شریعت میں بہت مقدس چیز ہے. چونکہ ہم عام طور سے اپنے روزمرہ کے معاملات میں صبح سے شام قسم کھاتے ہیں، لہٰذا اس کی جو اصلی افادیت ہے اور شریعت ہے وہ تقریباً ہم بھول چکے ہیں اور گوا چکے ہیں. ورنہ شریعت میں قسم بہت سخت مسئلہ ہے، اور قسم کھانا حتیٰ سچی قسم کھانے کو بھی شریعت نے بہت زیادہ پسند نہیں کیا ہے. یہاں تک کہ روایات میں ہے، کئی روایات ہیں اس سلسلے میں. ایک روایت میں کہ ایک شخص نے امام سے کچھ پیسے لیے تھے، امام کو واپس نہیں کیے، بلکہ برعکس ہے. امام نے کسی شخص سے پیسے لیے تھے اور امام نے اس کو واپس کر دیے. بعد میں اس نے آ کر کہا کہ آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے. امام نے کہا میں نے تمہیں پیسے دے دیے. قاضی کے یہاں گئے، قاضی میں بات ہوئی، اس نے کہا کہ نہیں انہوں نے مجھے پیسے نہیں دیے. امام نے اعتراف کیا پیسے لینے کا، اس نے انکار کیا پیسے واپس ہونے کا. امام کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے سامنے میں نے پیسے واپس کیے ہیں. اس نے کہا کہ چونکہ آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے لہٰذا آپ قسم کھائیے. شریعت میں حکم ہے اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو آپ قسم کھا کر اپنی گواہی کو پورا کر سکتے ہیں. اگر آج کل کے حالات ہو تو بہت اچھا ہو جاتا، ہر ایک قسم کھا کے معاملات سے بری ہو جاتا. لیکن جب قسم کی اہمیت بیان کرنی ہو تو یہ واقعات سامنے رکھنے چاہیے. امام نے اپنے خادم سے، غلام سے کہا کہ جاؤ گھر سے پیسے اتنی تھیلی رکھی لا کے اس کو دے دو. قاضی کو بھی تعجب ہوا، اس غلام کو بھی تعجب ہوا. قاضی جانتا تھا کہ امام غلط نہیں کہہ سکتے، فرزند رسول سچ بولیں گے، لیکن شرعی حکم تھا، کوئی بینہ نہیں تھا، لہٰذا قسم کھانے کو میں نے کہا تھا.
اس کو پیسے دے دیے۔ امام سے قاضی نے بعد میں کہا کہ ابن رسول اللہ آپ قسم کھا سکتے تھے، سچی قسم کھا سکتے تھے۔ امام نے فرمایا کہ میں لفظ جلالہ کو یعنی اللہ کو اتنا مقدس جانتا ہوں اور اتنا عظیم جانتا ہوں کہ اس مال دنیا کے لیے میں سچی بھی اس کی قسم نہیں کھا سکتا۔ یہ اہمیت قسم کی، جس کے حکم پر یہ شریعت بنی ہے وہ خود قسم اگر کھا رہا ہے تو اس کی کوئی اہمیت ہوگی۔ والعصر، ہم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، یا اتنی زیادہ غلط بیانی سے بات لیتے ہیں اور کرتے ہیں کہ ہماری زبان کے اندر جو تاثیر ہے اور زبان کے اندر جو سچائی ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہماری زبان ہلکی ہو جاتی ہے، ہمارا قول ہلکا ہو جاتا ہے، ہماری بات میں وزن نہیں رہتا۔ اس بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ہم کسی وزنی چیز کا سہارا لیتے ہیں جس کو ہم قسم کہتے ہیں۔ ہماری بات میں وزن نہیں ہے لیکن اللہ کے نام میں وزن ہے، ہماری بات میں وزن نہیں ہے لیکن قرآن میں وزن ہے، ہماری بات میں وزن نہیں ہے لیکن اہل بیت میں وزن ہے۔ تو ہم اپنی زبان میں وزن کو محسوس نہ کرتے ہوئے کسی باہری وزن کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہماری بات میں وزن پیدا ہو جائے اور سامنے والے کو یقین ہو جائے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ لہٰذا جیسی ضرورت، جیسے وزن کی ضرورت ویسی قسم، کبھی قرآن کی قسم، کبھی اہل بیت کی قسم، کبھی اولاد کی قسم، کبھی ماں باپ کی قسم، کبھی جان کی قسم، کبھی خدا کی قسم، جیسی ضرورت ہو۔ تو ہم اگر قسم کھاتے ہیں تو اس لیے کہ ہماری زبان ہلکی ہے، ہمارے قول اور فعل میں یکانیت نہیں پائی جاتی، لہٰذا ہم قسم کھاتے ہیں۔ لیکن یہاں جو قسم کھا رہا ہے وہ سچا ہے، بلکہ سچائی کا خالق ہے، اور اصل سچائی اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، بس وہی سچا ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کو کیا ضرورت تھی قسم کھانے کی؟ ہماری قول و فعل میں تضاد ہے، ہم جو کہتے ہیں نہیں کرتے، ہم جو وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں۔ اس نے تو آج تک کوئی وعدہ نہیں توڑا۔ ہم قسم کھاتے ہیں کبھی کمزوری کی وجہ سے، کبھی اپنی برتری دکھانے کے لیے۔ نہ اس کو کمزوری ہے کسی قسم کی، نہ اسے کسی میں برتری دکھانے کی ضرورت ہے، وہ اپنے آپ میں برتر ہے، اس کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اچھا، قسم ہمیشہ اپنے سے بڑے کی کھائی جاتی ہے، یا عمر میں بڑا ہو یا کوئی اور چیز ایسی اس کے اندر موجود ہے جو عمر میں بڑی نہیں ہے لیکن اس کو عظمت دے رہی ہے۔ قرآن ہم سے افضل ہے، ہم قرآن کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کی قسم کھاتے ہیں۔ اہل بیت کی قسم کھاتے ہیں، وہ افضل ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے سے چھوٹے کی قسم بھی کھاتے ہیں، اولاد کی قسم کھاتے ہیں۔ اولاد بہرحال ہم سے چھوٹی ہے لیکن وہ کیوں لائق قسم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی خود وہ چھوٹی ہے لیکن اس سے جو ہماری محبت ہے وہ محبت آ کر اس کے چھوٹے کو اپنے آپ بڑا کر دیتی ہے۔ لہٰذا وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے لیکن محبت میں اتنا عزیز ہے کہ وہ اتنا وزنی ہو جاتا ہے کہ میں اپنی بات کہنے کے لیے اس کا نام استعمال کر لیتا ہوں۔ تو کبھی اپنے سے بلند تر، ظاہری بلند تر سے کی جائے گی، کبھی اپنے سے جس سے محبت ہے اس سے قسم کھائی جائے گی، لیکن عام طور سے اس کی قسم کھائی جائے گی جو ہم سے بلند و بالا ہو۔ یہاں جسے قسم کھانی اس سے بڑا کون ہے؟ ساری بڑائی اس کی ہے، جو کچھ ہے اس کا ہے، اور جو بھی ہے اس کی مخلوق ہے۔ وہ کسی کی بھی قسم کھائے گا وہ اس سے چھوٹی ہی ہوگی۔ تو یہاں مرحلہ وہی ہے، پھر کسی ایسی چیز کی قسم کھائے جو چھوٹی ضرور ہے لیکن اس سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ عظیم ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خدا کسی چیز کی بھی قسم کھاتا وہ اس کی مخلوق ہوتی، اور خالق کو مخلوق سے محبت ہوتی ہے۔ ایک شاعر ہے، شعراء سے معذرت کے ساتھ، کیسا بھی شعر ہو، ہمیں پسند آئے نہ آئے اسے پسند ہوگا، کیونکہ اس کی تخلیق ہے، کیونکہ اس نے صنعت کی ہے، اس کی کاوش ہے۔ کوئی پینٹر کیسی بھی پینٹنگ کرے، ہمیں پسند آئے نہ آئے، ہم اس کی کوئی قیمت لگائیں نہ لگائیں، اس کو عزیز ہوگی کیونکہ اس نے پینٹ کیا ہے، اس نے اپنا وقت خرچ کیا ہے، تو اپنی تخلیق سے ہر ایک محبت کرتا ہے۔ تو کیا صرف عصر کی قسم جو خداوند عالم کھا رہا ہے اس عنوان سے ہے کہ اس کی اور اسے عزیز ہے؟
تو خداوند عالم کے اس عصر نے، جس کو اگر ہم زمانہ مان لیں، اس عصر نے بہت کچھ دیکھا ہے، تو کیا ہر عصر اس لائق ہے کہ خداوند عالم اس کی قسم کھائے؟ کیونکہ اس عصر نے کبھی نمرود کی خدائی بھی دیکھی ہے، اس عمر نے کبھی شداد کی خدائی بھی دیکھی ہے اور جنت بھی دیکھی ہے، اس عصر نے کبھی فرعون کا طغیان بھی دیکھا ہے، اس عصر نے کبھی کفار کے لشکروں کو بھی دیکھا ہے، اس عصر نے مختلف ممالکوں اور حکومتوں کو دیکھا ہے۔ تو ہر عصر اس لائق نہیں ہے کہ خدا کے نزدیک عزیز ہو جائے، تو کوئی ایسی عصر ہونی چاہیے جو خدا کے نزدیک اتنی عزیز ہو کہ اس کی قسم کھا کر وہ اتنا بڑا اعلان کرے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس عصر کو ڈھونڈنے کی کہ جس کی قسم کھا کر خدا اتنا عظیم اعلان کر رہا ہے۔ ہر عصر اس لائق نہیں ہو سکتی کہ خدا اس کو اپنے لیے قسم کے لائق سمجھے۔ اعلان کیا کر رہا ہے؟ عصر کی قسم، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، قسم کھا چکا تھا خدا، اس کے باوجود اس نے انا کا سہارا لیا۔ انا حصر کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ ان الانسان، الف لام میں تذریق ہے، یعنی تمام انسان، کوئی اس میں مستثنیٰ نہیں ہے، سب انسان، جس پر بھی لفظ انسان اطلاق ہو سکتا ہے وہ سب۔ ان الانسان لفی خسر، یہ لام تاکید ہے، قسم کھا چکا ہے، انا کا حصر، لام تاکید، اتنی قسموں کے بعد خدا اعلان کر رہا ہے لفی خسر، انسان خسران میں۔ خدا اگر ایسے بھی کہہ دیتا تو مان لی جاتی بات، لیکن اس نے قسم کھا کر کہی۔ وہ بھی شاید اس لیے، علماء تفسیر کہتے ہیں کہ شاید خدا نے قسم اس لیے کھائی کہ اگر قرآن کی ہر بات تم آسانی سے سمجھ رہے ہوتے تو ہم قسم نہ کھاتے، لیکن چونکہ تمہارے کان عادی ہیں کہ جب تک قسم نہ کھائی جائے تمہیں بات کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لہٰذا اتنا اہم اعلان ہم قسم کھا کے کر رہے ہیں۔ اس کو ضرورت نہیں تھی، ہماری سماعت کو ضرورت تھی کہ ہم کان کھڑے کریں، کوئی بہت بڑی بات ہونے جا رہی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، خسران میں، اردو میں کہتے ہیں گھاٹے میں، جبکہ خسران گھاٹے سے بری حالت ہے۔ ہم نے ایک سامان خریدا، بازار لے کے گئے، صبح سے شام بیٹھے رہے، نہیں بکا، گھاٹا ہوا ہمیں، صبح سے شام برباد ہو گئی، لیکن ہمارا مال بچا ہوا ہے، ہم اس کو لے کے گھر آ گئے، کل پھر جا کے کوشش کریں گے۔ گھاٹا ہوا ہے ہمارا، لیکن ہمارا کیپٹل محفوظ ہے، ہماری پونجی محفوظ ہے، ہم کل جا کے بیچ دیں گے۔ ہم نے سوچا تھا 100 روپے کا خریدا ہے، 110 روپے کا بیچیں گے، 10 روپے کا منافع ہوگا، ہم نہیں بیچ پائے 110 روپے میں، ہم نے 100 ہی میں بیچ دیا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، ہماری پونجی ہمارے پاس واپس آ گئی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو پونجی لگاتا ہے وہ بھی واپس نہیں آتی، جو اس نے سرمایہ لگایا تھا وہ بھی واپس نہیں آتا، اور دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کا سرمایہ جا رہا ہے۔ گرمی تقریباً ختم پہ، لیکن ہندوستان میں اس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی برف کی تجارت کرتا ہو، چوراہے پہ لے جا کر برف بیچنا چاہے، صبح سے شام کھڑا رہے، ایک بھی ڈھیلا نہ بیچ پائے، جب واپس شام کو گھر آئے گا تو یہ برف جو واپس لے کے آ رہا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ قطرہ 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 اس کا مال کس طرح سڑک پر بہتا چلا گیا۔ اب جب یہ واپس آ رہا ہے تو اس کا سرمایہ جو صبح اس کے پاس تھا اب نہیں ہے، اب یہ کل اطمینان میں نہیں ہے کہ کل بھی 100 روپے کی جا کے بیچوں گا، نہ جانے کتنی چلی گئی، اس میں سے 20%، 30%، 40% پگھل گئی، اور احساس بھی نہیں ہوا ہمیں کہ ہمارا سرمایہ پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کیفیت ہے خسران کی، کہ ہمارا سرمایہ ختم ہو گیا اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ ہندی میں اس کے لیے اصل لفظ ہے دیوالیہ، یعنی اصل سرمایہ کا ختم ہو جانا۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ انسانیت خسران میں ہے، یعنی تمہارے پاس جو اصل سرمایہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس کوئی اصل سرمایہ ہے، وہ کیا سرمایہ ہے؟ وہ ہے شرف، وہ ہے عزت، وہ ہے اشرف المخلوقات ہونا۔ تمہیں پہلے سے ہم نے اشرف بنایا ہے، تمہیں پہلے سے ہم نے سرمایہ عطا کیا ہے، تمہیں پہلے سے ہم نے بلندی عطا کی ہے۔ اب اگر تم اس بلندی پر قائم نہیں رہ سکے
تو یہ خسران ہے. تمہیں اوپر جانا چاہیے تھا, تم نیچے چلے جا رہے ہو. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب تو فرشتوں جیسے. میں کہتا ہوں یہ انسان کے کمال نہیں ہے کہ وہ فرشتوں جیسا ہے, یہ تو توہین ہے انسان کی. کیونکہ فرشتے تو ہمارے اجداد کو سجدہ کر چکے. تو اگر فرشتہ ہمارے جد اعلیٰ کو فرشتہ سجدہ کر چکا ہے تو میرا فرشتہ صفت ہونا کمال نہیں ہے, کیونکہ فرشتہ تو پہلے ہی مسجود ہے. مجھے تو اور آگے جانے کی ضرورت ہے. اگر میں فرشتے جیسا بن رہا ہوں تو ابھی میں انسان نہیں بن سکا ہوں. انسان نے فرشتوں کا سجدہ نہیں کیا تھا, فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا تھا. تو اگر انسان فرشتے جیسا بنا تو اس نے ترقی نہیں کی ہے, تنزلی کی ہے. اسے ایسا بننے کی ضرورت ہے کہ فرشتے اسے سجدہ کریں. تو یہ سرمایہ جا رہا ہے. کیسے جا رہا ہے؟ عمر جا رہی ہے, بالکل اسی برف کی طرح جو گرمی کے مہینے میں پگھلتی جا رہی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا. ہر آن گزرتی چلی جا رہی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا. احساس کب ہوتا ہے؟ 50 برس گزرنے کے بعد, 60 برس گزرنے کے بعد, 70 برس گزرنے کے بعد. ایک بار انسان گھوم کر دیکھتا ہے وہ سرمایہ زندگی, وہ طاقت, وہ دولت, وہ شہرت, وہ کمال جو خداوند عالم نے دیا تھا وہ چلا گیا, اور ہم نے آخرت کے لیے کوئی بھی سامان سفر تیار نہیں کیا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, بے شک تم گھاٹے میں ہو. جو واقعاً انسان ہوگا وہ اس اعلان کو سن کر گھبرائے گا, کیونکہ خدا اعلان کر رہا ہے اور تمام انسانیت کے لیے اعلان کر رہا ہے. مگر یہ کہ اس آیت کا آخری حصہ آ کر اس کو نوید دے کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. یہ گھبرایا ہوا انسان جب یہاں پہنچے گا تھوڑا سا اطمینان ہوگا اس کو. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, اس کا مطلب کچھ استثناء ہے, کوئی طریقہ ہے اس خسران سے باہر نکلنے کا. کیا طریقہ ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, مگر یہ کہ ایمان لے آؤ. اگر ایمان لے آؤ گے تو اس خسران سے باہر آ سکتے ہو. وہی جو قسم کھا رہا ہے کہ خسران میں ہو, وہی کہہ رہا ہے کہ اگر ایمان لے آؤ گے تو اس خسران سے باہر ہو سکتے ہو. لیکن مسئلہ ایمان میں پھر وہی آ جاتا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں, کیونکہ دنیا کا سب سے بے ایمان آدمی بھی اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے. یہودی بھی اپنے آپ کو با ایمان کہتے ہیں, نصرانی بھی اپنے آپ کو با ایمان کہتے ہیں, کفار بھی اپنے آپ کو با ایمان کہتے ہیں, مسلمانوں کا ہر گروہ اپنے آپ کو با ایمان کہتا ہے. تو ہمیں کیسے یقین ہو کہ وہ ایمان کون سا ہے جو اس خسران سے ہمیں باہر لا سکتا ہے؟ کیونکہ سب کہہ رہے ہیں ہم با ایمان ہیں, اور ہمیں اس ایمان کی ضرورت ہے جو خسران سے نکالنے والا ایمان ہو. یہ قرآن ہمیں نہیں پہنچا پاتا اگر مفسر واقعی قرآن نے آ کر اس آیت کی تشریح نہ کر دی ہوتی کہ اگر تمہیں اس ایمان کی تلاش ہے جو تمہیں خسران سے باہر لے جاتا ہے تو میں تمہیں ایک شخصیت کا تعارف کرائے دے رہا ہوں, اس کے ساتھ دیتے چلے جانا, تم اپنے آپ اس ایمان تک پہنچ جاؤ گے جو خسران سے نکلنے والا ہے. یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق و کفر, اے علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تمہارا بغض خسران ہے. اگر علی سے محبت ہے تو اس خسران سے باہر آ جاؤ گے. ایک صلوات پڑھ محمد وعلی. لیکن آیت کہہ رہی ہے اگر یہیں تک بات ہوتی تو ختم ہو جاتا مسئلہ, حل ہو جاتا, ہم میں سے بہت کا حل ہو جاتا. لیکن آیت نے ایک واو لگایا. واو کا انگلش میں ترجمہ ہے اینڈ, اور نہیں, او آر اور نہیں ہے, اینڈ ہے, ہندی والا اور ہے. آمنوا وعاملوا الصالحات, ایمان لاؤ اور عمل صالح انجام دو. یعنی اگر ایمان لائے اور عمل صالح نہیں کیا تو گویا ایمان بھی نہیں لائے, اور اگر عمل صالح کیا لیکن ایمان نہیں لائے تو گویا تم نے عمل صالح بھی نہیں کیا. قرآن میں جتنے اس طرح کے عطف ہیں, جتنے اس طرح کے اینڈ ہیں, ان کا ایک دوسرے سے ربط ہے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ضروری ہیں. قرآن میں مختلف جگہوں پہ بہت سی عبادتیں ایک ساتھ لکھی گئی ہیں. اکثر آپ کو نماز اور زکوٰۃ ملے گی, وَآتُونَ الزَّکَاةَ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ, وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا تو گویا وہ نماز بھی نہیں پڑھتا, کیونکہ دونوں چاہیے. زکوٰۃ دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا
تو گویا وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا. ہمیں دونوں چاہیے. اگر اس نے آؤ کہا ہوتا یا ایمان لے آؤ یا عمل صالح انجام دو تو جس نے جو کر لیا کافی تھا. یہاں واو ہے, ایمان بھی لاؤ عمل صالح بھی انجام دو. بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ صاحب فلاں صاحب بہت اچھے عمل کرتے ہیں لیکن دین ان کا دوسرا ہے. یہ آیت ان کو جواب دے رہی ہے, یہ آیت ان کا بھی جواب ہے کہ عمل صالح خالی نہیں چاہیے, ایمان بھی چاہیے. اگر اچھے عمل کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو گویا اچھے عمل بھی نہیں کر رہا ہے. کنڈیشن یہی ہے. اور اگر ایمان لایا ہے لیکن اچھے عمل نہیں کر رہا ہے تو گویا وہ ایمان بھی لے کے نہیں آیا. لہذا عمل صالح انجام دینا ہے. عمل صالح یہ نہیں کہ ہم صرف نماز پڑھنے لگے ہیں, یہ تو واجبات ہیں, یہ تو کرنا ہی ہے. روزہ رکھنے لگے, یہ تو اس کی طرف سے فرض ہے, کرنا ہی ہے. اس کو کر کے ہم کچھ مانگ نہیں سکتے, وہ اگر دے رہا ہے تو اس کی عطا ہے. کہ صاحب میں نے نماز پڑھی, بہت سے ہمارے گھروں میں دستور ہو جاتا ہے, ہلکی سی پریشانی آئی, ہم تو 5 وقت کے نمازی, ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ 5 وقت کا نمازی ہونا اللہ میں کوئی احسان نہیں ہے, کیونکہ اس نے فرض کیا ہے تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے, تم نے ادا کر دیا, لہٰذا تم ابھی مقروض نہیں ہو. وہ اگر 5 وقت کی نماز کے عوض میں کوئی ثواب دے رہا ہے تو اس کا کرم ہے. اور اگر جس نے نماز پڑھ لی اس کے اوپر کوئی سختی نہیں آنی تو پھر آئمہ کے سلسلے میں کیا خیال ہے؟ کیا امام حسین نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا امیر المومنین نماز نہیں پڑھتے تھے؟ جو جتنا بڑا نمازی ہے کائنات کا اس پہ اتنی سختی ہے. تو سختی کا آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی سختی نہیں آئے گی کہ آپ نمازی ہیں. ممکن ہے نمازی ہونے کی وجہ سے اور سختی آئے, لیکن عبادت جسے ہم سمجھ رہے ہیں, عمل صالح جسے ہم سمجھ رہے ہیں, وہ صرف عبادت نہیں ہے, یا عبادت صرف اس نماز اور روزے کا نام نہیں ہے. ہر وہ عمل جو خداوند عالم کے لیے انجام دیا جائے وہ عبادت ہے. اور اگر کوئی عمل چاہے ظاہری طور پر وہ عبادت لگ رہی ہو لیکن خدا کے لیے نہ انجام دیا جائے تو وہ عبادت نہیں ہے. اگر نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو نماز ہے. اگر نماز دوسروں کو بتانے کے لیے پڑھی جا رہی ہے کہ میں نمازی ہوں, اگر دوسروں سے داد لینے کے لیے پڑھی جا رہی ہے کہ میں نمازی ہوں, میں پرہیزگار ہوں, تو یہ روزہ یہ نماز نہیں ہے. نماز وہ ہے جو اللہ کے لیے پڑھی جائے. جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والے یہ سوچیں کہ مولانا کی قرأت بہت اچھی ہے, اور میں نے سورہ حمد کو گاڑھا کرنا شروع کیا, ویسے ہی وہ نیت جو میں نے کی تھی قربتاً اللہ وہ ختم ہو گئی, کیونکہ اب قربت اللہ کی نہیں ہے. اب میں چاہ رہا ہوں مومنین میرا تکریم کریں. یہ نماز اللہ کی نماز نہیں ہے. تو ظاہری طور پر بہت سے عمل عبادت ہیں لیکن باطناً عبادت نہیں ہے, اور ظاہری طور پر بہت سے عمل دنیاوی لگتے ہیں لیکن وہ عین عبادت ہے. ایک بچہ سڑک سے گزر رہا ہے یتیم, آپ نے سر پہ ہاتھ پھیر دیا محبت میں, خدا کے نزدیک یہ عین عبادت ہے. صرف محبت میں ہاتھ پھیر دیا کہ یتیم ہے اس کی دن نوازی کر دی جائے, کسی بچے کی اسکول کی فیس دے دی, یہ عین عبادت ہے اگر اللہ کے لیے کی جائے. ہم امیر المومنین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں, ان کی نماز کا ذکر کرتے ہیں, ان کی زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہیں, ان کے رات کے اعمال کا ذکر کرتے ہیں, لیکن عملی طور پر ہم فالو نہیں کر رہے ہیں. امیر المومنین رات کے سناٹے میں گھروں پر جا کر روٹیاں رکھتے تھے, اور اس طرح رکھتے تھے کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی. شہادت کے بعد لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ کون آتا تھا. ہم تو یہ عمل کرتے نہیں ہیں, اور اگر کرتے ہیں تو سیلفی اور فیس بک اور ٹویٹر اور واٹس ایپ اور پوری دنیا کی سوشل کے ساتھ بیان کر کے. یہ خلاف سنت الہیہ ہے, سنت امیر المومنین ہے. کرنا ہے بالکل کریے, لیکن اللہ کے لیے کریے. آئمہ نے کبھی نہیں بتایا, وہ کر سکتے تھے, بھری دوپہر میں بھی یہ عمل کر سکتے تھے, غریبوں کو بلا کر ان کو تقسیم کر سکتے تھے, کوئی حرج نہیں تھا, لیکن کیوں رات کے سناٹے میں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ جو شرف انسان کو خداوند عالم نے دیا ہے کہ وہ دوسرے انسان کا محتاج نہ رہے, اس شرف کو زندہ رکھنا چاہتے تھے, اس شرف کو تکریم دینا چاہتے تھے کہ یہ دوسرے انسانوں کے آگے جب آئے تو سر نہ جھکے اس کا.
مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے سامنے اس کی نظریں جھکی رہیں کیونکہ میں نے اسے عطا کیا ہے۔ تو عمل صالح انجام دے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، یتیم نوازی بھی کرے، سرپرستی بھی کرے، بہت سے طریقے ہیں، بات ختم نہیں، 2 شرطیں اور ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کی وصیت کرے اور صبر کی وصیت کرے۔ ظاہر ہے بہت لمبا موضوع ہے، اس کو اتنی مختصر میں سمیٹا نہیں جا سکتا، لیکن 2 وصیتیں بھی کرے، یعنی عمل کرے، پہلے ایمان لے کر آئے، خالی کافی نہیں ہے، عمل بھی کرے، اور اس عمل کرنے کے بعد وصیت بھی کرے۔ وصیت ہمیشہ بعد والے کے ساتھ کی جائے گی، وصیت یعنی اپنے بعد ہی عمل ہونا ہے، لیکن وصیت کون کرتا ہے؟ وصیت وہی نافذ ہے جس کے آپ مالک ہوں۔ اگر میں چاہوں کہ کسی اور کی جائیداد کی وصیت کر دوں، کر سکتا ہوں؟ نہیں، میں صرف اپنی جائیداد کی وصیت کر سکتا ہوں، اپنی ملکیت کی وصیت کر سکتا ہوں۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ خسران سے نکلنے والے افراد وہ ہیں جو حق کی وصیت کریں اور صبر کی وصیت کریں۔ حق کی وصیت وہی کر سکتا ہے جو خود پہلے حق پر ہو، صبر کی وصیت وہی کر سکتا ہے جو خود پہلے صابر ہو۔ پہلے خود حق پر بننا پڑے گا، تب ہم حق کی وصیت کریں گے۔ پہلے خود صابر بننا پڑے گا، پھر ہم صبر کی وصیت کر پائیں گے۔ تو حق کسے کہتے ہیں؟ جس طرح ایمان میں پریشانی ہے کہ ہر ایک کہہ رہا ہے میں صاحب ایمان ہوں، اسی طرح حق میں بھی دعویٰ ہے کہ ہم بھی حق ہیں، وہ کہہ رہا ہے ہم حق پر ہیں، وہ کہہ رہا ہے ہم حق پر ہیں، ہر ایک کو دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہاں پر پھر ہمیں رسول کی مدد لینی پڑے گی کہ مفسر قرآن آ کر ہمیں بتائے کہ حق کسے کہتے ہیں، اور پھر رسول نے ایک شخصیت کی طرف اشارہ کیا، یا علی انت علی الحق والحق معک، یا علی علی الحق مع علی والعلی المعک حق، اور جدھر علی مڑ جائیں حق ادھر مڑ جاتا ہے۔ اللہم صلی علی العلی مع الحق والحق مع العلی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یعنی وصیت کرو علی کی تو پہلے خود تمہیں صاحب ولایت علی بننا پڑے گا، تب تم وصیت کر سکتے ہو کہ تم بھی حق پر رہو۔ میں کیسے، جب میں خود ولایت علی پر نہیں ہوں تو میں کیسے کسی سے توقع کر سکتا ہوں کہ وہ وصیت کرے اور وہ بھی علی پر رہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ چاروں چیزیں جب ہمارے ذہن میں ہیں تو ہم اس خسران سے باہر آئیں گے۔ اور قرآن واحد وہ کتاب ہے اور اسلام واحد وہ دین ہے جس نے صرف تھیوری نہیں پیش کی بلکہ عملی نمونے پیش کیے، تاکہ انسان اور ہمارے جیسے سست انسانوں کے سامنے نمونے رکھ دیے جائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بہت سی چیزیں تھیوری میں اچھی لگتی ہیں لیکن عملی نہیں ہو پاتی، لیکن اسلام کا کمال یہ کہ اس نے عملی نمونے پیش کیے تاکہ ہمیں دکھا سکیں کہ ایسا کرنے والوں نے کیا، تاکہ تم بھی کر سکو۔ ان چاروں کو جب سامنے رکھیں گے تب ہمیں ضرورت ہے اس عملی نمونے کو ڈھونڈنے کی کہ جس کے نتیجے میں ہم اس عصر تک پہنچیں گے جس کی قسم خداوند عالم کھا کر اس عظیم اعلان کو انجام دے رہا ہے۔ یعنی ہمیں ایک ایسا انسانی لشکر دیکھنا ہوگا کہ جو خسران میں ہو اور اس کے بعد وہ ایمان لے کر آئے اور اس کے بعد وہ عمل صالح انجام دے، پھر حق کی وصیت کرے اور صبر کی وصیت کرے۔ رہتی دنیا میں آپ کو اگر کوئی عملی نمونہ مل سکتا ہے جہاں یہ چاروں چیزیں جمع ہو کر اس عصر کی طرف اشارہ کر رہی ہوں تو وہ سن 60 ہجری اور سے نکل کر 61 ہجری کی عصر عاشور ہے، کہ جہاں ہم انسانوں کا 2 لشکر دیکھ رہے ہیں، 2 لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں، دونوں لشکر اپنے آپ کو حق پر کہہ رہے ہیں، دونوں لشکر اپنے آپ کو با ایمان کہہ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خسران میں ہے، ایک گھاٹے میں ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس لشکر کا ایک فرد جو اپنے آپ کو گھاٹے میں دیکھ رہا تھا وہ پوری رات ٹہلتا رہا، کیونکہ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں خسران میں ہوں، میں گھاٹے میں ہوں،
یہ دبدبہ چلا جائے گا، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ حکومت، یہ فوج کی سالاری سب چلی جائے گی۔ لہٰذا اس نے عمل کیا اس سورے کے اوپر، اور صبح نازل ہوتے ہی اور صبح صادق طلوع ہوتے ہی اس نے پہلا عمل انجام دیا اور حسین کی بارگاہ میں آ کر ہاتھ پر ایمان لے کر آیا کہ اے فرزند رسول، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اور حسین نے جیسے ہی کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، اس نے پہلے عمل کر لیا، ایمان لے کر آیا۔ لیکن جانتا تھا کہ ابھی معاملات یہیں پر ختم نہیں ہوں گے، لہٰذا فوراً کہا یہ ابن رسول مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، مجھے عمل انجام دینا ہے، اور اس وقت صالح ترین عمل یہ ہے کہ میں آپ کی حمایت کروں۔ اس وقت نماز سے زیادہ اہم ہے آپ کے امام کی حمایت کرنا۔ اے حر، تم تو ابھی آئے ہو، کتنا کریم ہے میرا آقا، ابھی تو آئے ہو۔ آقا مجھے اس سے زیادہ رکنے کی اجازت نہ دیجیے، میں عمل صالح انجام دینا چاہتا ہوں، لہذا میدان کربلا میں جا کر آپ کے اوپر اپنی زندگی کو نچھاور کر کے میں عمل صالح کی منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں، لہذا عمل صالح دینے کے لیے آگے بڑھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد ایک آواز میدان کربلا میں گونجی، ہاں لوگ لاش حر کے نزدیک پہنچے، اب موقع اس عمل کو انجام دینے کا ہے جو اس سورے کو تکمیل کرتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جس نے بھی آ کر پوچھا اے حر کوئی وصیت ہو تو انجام دو، صرف ایک جملہ کہا تو میں حسین کی وصیت کرتا ہوں، جب تک زندہ ہو حسین کا ساتھ دیتے رہنا۔ اس نے عمل کیا تاکہ آج ہم سمجھ سکیں کہ وہ عصر جس کے قسم کھا کر خدا نے انسانیت کے لیے اعلان کیا تھا، وہ عاشور کی عصر تھی جس نے انسان کو خسران بھی دکھایا ہے اور انسان کو نجات بھی عطا کی۔ یہ کربلا کا ذکر انسانیت کو اوج دینے کا ذکر، یہ کربلا والوں کا ذکر انسان کو کمال پہ پہنچانے کا ذکر۔ ایک مولا کا چاہنے والا دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے ایصال ثواب کیا اس سے بہتر کہ وہ جس کا شیدائی تھا اسی کا ذکر کیا جائے، وہ جن کا ماتم کرتا تھا انہی کا ذکر کیا جائے، وہ جن کے لیے شعر پڑھتا تھا انہی کا ذکر کیا جائے۔ کیا کہنا کربلا والوں کا، ان جیسے تو گزرے ہی نہیں، زمانے نے دیکھا ہی نہیں۔ حر گرنے سے پہلے کبھی بیٹے کو رخصت کرتا ہے، اور اس جملے کو آپ یاد کریے کہ جب بیٹے نے سلام کیا تھا اور حر چاہتا تھا کہ بیٹے کی لاشے پر جائے، حسین نے عجیب جملہ کہا، اے حر کیا غضب کرتے ہو، کیا بوڑھے باپ بھی جوان بیٹوں کی لاش پر جاتے ہیں؟ یہ جملہ اتنا عجیب تھا، ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا یہ ابن رسول اللہ، آپ نے حر کو جانے سے روک دیا۔ عصر کے نزدیک ایک آواز گونجے گی، علیکم من السلام یا ابتا، اے بابا آپ پر میرا سلام آخر ہو، اور آپ کے پاس کوئی نہ ہوگا جو میرے اس شہزادے کے جنازے پر جائے۔ عجیب کیفیت تاریخ نے لکھی ہے۔ حسین ابن علی کے کانوں میں جب یہ آواز گئی تو حسین تیورا کر زمین پر گرے، ہاں ایک بار زمین پر گرے اور پھر اٹھے، پھر گرے اور پھر اٹھے، اور ایک زبان پر مسلسل کلمہ جاری ہے، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ علماء کہتے ہیں اس علی کی صرف دو ہی تفسیر ممکن ہے، یا تو اپنے بیٹے علی کو پکار رہے ہیں کہ اے بیٹا تمہارے جانے سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آواز دو تاکہ تم تک پہنچ سکو، اور یا فاتح خیبر علی کو پکار رہے ہیں، اے مشکل کشا علی اپنے بیٹے کی مشکل کشائی کیجئے۔ ہاں علی اپنے زمانے کے علی کے نزدیک پہنچے۔ عجیب منظر دیکھا ہے، ایک بیٹا ہے جو ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ کسی باپ کو خدا یہ منظر نہ دکھائے جو حسین ابن علی نے دیکھا، صرف ایک منظر دیکھا، بیٹا سینے پہ ہاتھ رکھے ہے۔ اے علی سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ بیٹے نے ہاتھ کو ہٹایا، اے بابا یہ انی سینے میں ٹوٹ گئی ہے اور بہت چبن ہو رہی ہے۔ حسین نے ایک بار آستینوں کو الٹا، نجف کا رخ کیا، بسم اللہ و باللہ و اللہ اکبر کہہ کر انی کو باہر کھینچا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ الدنیا بعدک لفا، اے علی اکبر تمہارے جانے سے اس دنیا پر خاک۔